الناس ہے وہ قرآن جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ وہ قرآن فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ محبوب آپ فرمائے آپ کی وجہ سے گورے اور کالے کے فرق کو ختم کیا گیا، آپ کی وجہ سے برادریوں کی اونچ اور نیچ کو ختم کیا گیا، آپ کی وجہ سے محمود و ایاز کے فرق کو مٹا دیا گیا۔ محبوب آپ فرمائیں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، قل کہہ کر کے جب جب قرآن مصطفیٰ جان رحمت سے مخاطب ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے انداز تکلم کا بھی پتہ چلتا ہے، انداز تکلم کی حیثیت کا بھی جو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور قل کے اس راز کو اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن یوں تحریر فرماتے ہیں، قل کہہ کے اپنی بات بھی رب نے قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ اللہ قرآن فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیں کیا فرمائیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ فرمائیں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایجوکیشن اور غیر ایجوکیشن والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو علم والے ہیں ان کا رتبہ بہت بلند ہے، جو علم والے ہیں ان کی شان بہت اونچی ہے، اور کیوں نہ ہو علم ہی کے ذریعے انسان اللہ کی وحدانیت کو پہچانتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان قرآن کے علوم کو سیکھتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث کے علوم کو سیکھتا ہے، علم ہی کے ذریعے سے انسان کو سلیقہ زندگی آتا ہے، طریقہ بندگی آتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان بدعتوں کو پہچانتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان ناسبیت کو پہچانتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان خارجیت کو پہچانتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان جو علم شیعیت کو پہچانتا ہے۔ اگر انسان کے پاس میں علم نہ ہوگا تو انسان کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتا ہے، کسی کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ آج پلیٹ فارم پر لوگ اپنی اپنی دکانیں کھول کر کے بیٹھے ہیں، جس کی جتنی چرب زبانی ہے لوگ اس سے اتنا ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی کے آنسو کو دیکھ کر کے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کی زبان سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کے انداز تکلم سے متاثر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان کسی کے بھی دھوکے میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ نادانوں علم سیکھنے کی ضرورت ہے، جب تک علم نہیں سیکھو گے اچھائی اور برائی کو پہچان نہیں سکتے، اس لیے علم کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تم علم کے راستے میں نکل جاؤ گے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تمہارے لیے دعا کریں گی، جب تم علم کے راستے میں نکل جاؤ گی جب تم علم کے راستے میں نکل جاؤ گے چیٹیاں اپنے بلوں میں تمہارے لیے دعا کریں گی، جب تم علم کے راستے میں نکلو گے فرشتے اپنے پروں کو تمہارے قدموں میں بچھا دیں گے، جب تم علم کے راستے میں نکل جاؤ گے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے، جب کوئی علم کو تلاش کرتا ہے تو جنت اسے تلاش کرتی ہے۔ جب کوئی علم کو تلاش کرتا ہے تو جنت اسے تلاش کرتی ہے۔ لیکن آج سروے کریں آپ سروے کریں گے مسلم بستیوں کا تو آپ کو پتا چلے گا مسلم بستیوں میں جہاں جہاں پہلے لائبریریاں پائی جاتی تھی وہاں سے لائبریریاں ختم ہو گئی ہیں، جہاں جہاں پہلے کتب خانے پائے جاتے تھے وہاں سے کتب خانے ختم ہو گئے، جہاں جہاں پہلے اسلامی کتابوں کی دکانیں پائی جاتی تھی وہ اسلامی کتابوں کی دکانیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج چکن بریانی کے جو ٹھیلے جو چکن فرائی کی دکانیں کھل گئی ہیں، کباب قیمے کی کچوری اللہ اللہ چائے کی دکانیں کینٹینیں کھل گئی ہیں، اور مسلمان کا سب سے بڑا المیہ آج یہ ہو گیا ہے چکن فرائی کھائیے پیٹ کو بڑھائیے اور اسلام سے دور رہیے، قرآن کے علوم سے دور رہیے، مصطفیٰ کی شریعت کے علوم سے دور رہیے۔ پوری ایمانداری سے بتانا جب تک ہماری یہ فکر رہے گی
ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب تک ہمارا جو یہ خیال رہے گا ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے دل میں قرآن کے علوم سیکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں مصطفیٰ کی احادیث سیکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آؤ احادیث کے علوم کی بات آئی تو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ مصطفیٰ کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا شام میں حضرت عبداللہ ابن انیس رہتے ہیں، ان کے پاس میں حضور کی ایک حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے ایک اونٹ خریدا اور مسلسل ایک اونٹ خرید کے مسلسل 1 مہینے کا سفر کیا، نہ میں نے دن کا خیال کیا نہ میں نے رات کا خیال کیا، مسلسل 1 مہینے کا سفر کر کے میں شام میں اسی بستی میں پہنچا جہاں عبداللہ ابن انیس رہتے تھے۔ میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، حضرت عبداللہ ابن انیس نکل کر کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کون ہو؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں جابر ابن عبداللہ ہوں، مدینے سے چل کر کے آیا ہوں اور 1 مہینے کی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہوں، نہ میں نے دن کو دن دیکھا ہے نہ میں نے رات کو رات دیکھی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں کس وجہ سے آئے ہو؟ اللہ اللہ، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے سنا ہے مصطفیٰ کی ایک حدیث ہے تمہارے پاس میں جو میں نے نہیں سنی ہے، تم نے براہ راست مصطفیٰ سے سنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں ہاں ہاں حضور کی میرے پاس ایک حدیث ہے، یہ صحابہ کا جذبہ تھا حدیث سیکھنے کا۔ اللہ اللہ، انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، مصیبتوں کو اٹھایا، لیکن مصطفیٰ کی احادیث کا علم سیکھا۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں میں قرآن طاقوں میں ہے، مصطفیٰ کی احادیث سے دور ہیں اور ہم نعرے لگا رہے ہیں ہم برباد ہو گئے ہم برباد ہو گئے، ہم کہیں کے نہیں رہے، ہمارا کام نہیں چلتا، ہماری طبیعت خراب رہتی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، کیا کریں کیا کریں۔ یاد رکھنا جب تک قرآن کے علوم سے دور رہو گے، مصطفیٰ کی شریعت سے دور رہو گے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، نہ تمہیں گھر میں چین ملے گا، نہ تمہیں باہر سکون ملے گا، نہ تمہیں قرار ملے گا، نہ تمہیں اطمینان ملے گا، نہ تمہیں سکون ملے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھنا شروع کر دو، اگر سکون چاہتے ہو مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھنا شروع کر دو، اگر سکون چاہتے ہو مصطفیٰ کی حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دو۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، اگر پتہ چل جائے مصطفیٰ کی حدیث ہے لیکن 1 مہینے کا سفر کرنا پڑے گا تو وہ 1 مہینے کا سفر کر کے مصطفیٰ کی حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے اور زمانے والوں کو بتاتے تھے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام بن جاؤ، ان کی حدیثوں کو پڑھنے والے بن جاؤ، چہرہ چمکے گا۔ کہتے ہو مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، مصطفیٰ کے عاشق ہیں۔ پوری رات فیس بک چل رہا ہے، پوری رات انسٹاگرام، ٹیلی گرام، ٹویٹر چل رہا ہے اور مصطفیٰ کے دیوانے ہو تم۔ اللہ اللہ، تم نے قرآن کھولا نہیں، مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی نہیں، آج کہتے ہو مصطفیٰ کے دیوانے ہیں۔ دیکھیں قوم مسلم آج سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی قوم ہے۔ اللہ اللہ، تعلیم کے نام پر اس کی جھولی خالی ہے، تعلیم کے نام پر اس کا معاملہ بڑا کمزور ہے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں تعلیمی معیار نہیں ہے آج مسلمانوں میں۔ ہمارے اسلاف کی تاریخیں اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ علم کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جان لو علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ خلیفہ دوم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر فاروق اعظم علم کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرو اور علم کے ساتھ ساتھ وقار اور بردباری بھی حاصل کرو۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ علم کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں فرائض کے بعد میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی مجلس ہے تو وہ یہ ہے جس میں علم سیکھا جاتا ہے یا سکھایا جاتا ہے۔ خلیفہ چہارم فاتح خیبر جناب حیدر علی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم علم کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر انسان کی قدر و قیمت اس کے ہنر اور علم کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ اللہ ہمارے بزرگوں کی تاریخیں اٹھاؤ پتہ چلے گا۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام زمین کے نیچے آرام۔ مہرارہ شریف کے مشائخ فرماتے ہیں آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، لیکن مسلمان نے ارادہ کر لیا ہے کہ بس پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جب تک پڑھو گے نہیں، جانو گے نہیں، سسٹم کو سمجھو گے نہیں، یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ آ جاؤ مدرسے میں بیٹھو، مسجدوں میں بیٹھو، اماموں کے پاس بیٹھو، مولویوں کے پاس بیٹھو، عالموں کے پاس بیٹھو، قاریوں کے پاس بیٹھو، مفتیوں کے پاس بیٹھو، ان سے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو اور زمانے کے سامنے اعلان کر دو یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، مسلک اعلی غزرت، فیضان حضور سرکار کلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ پوری 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 رات پورا دن انسٹاگرام ٹیلی گرام پر گزارنے والوں یاد رکھو جب تک پڑھو گے نہیں، جانو گے نہیں، زندگی سبرے گی نہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مدرسوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، مدرسوں کو بڑی کم نظری سے دیکھتے ہیں کہ مدرسے ہیں بڑی کمزور۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو دولت مند ہیں، مدرسوں میں بھیجنا بھی اپنے بچوں کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھ تو وقت کا ایڈوکیٹ ہوگا، تو وقت کا پروفیسر ہوگا، تو وقت کا IAS IPS IG DIG ہوگا، تو وقت کا BOMS MBBS ہوگا۔ یاد رکھ جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو جب تیرا جنازہ اٹھے گا، جب تو دنیا سے جائے گا تو کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا انجینئر، بڑے سے بڑا پروفیسر IG DIG IAS IPS تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا، بلکہ جنازہ پڑھانے والا اسی مدرسے کی پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا، سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے والا، سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا، سورہ مائدہ کی تلاوت کرنے والا بھیڑ سے باہر نکل کر کے آئے گا۔ سارے ڈاکٹروں کی نظریں دیکھیں گی، سارے انجینئروں کی نظریں دیکھیں گی۔ جو وقار اسے حاصل ہوگا وہ کسی انجینئر کسی ڈاکٹر کو حاصل نہیں۔ اس لیے مدرسوں کو کم نظری سے نہ دیکھو، مدرسوں کو اہمیت دو، مدرسوں کو عزتیں دو، مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو عزتیں دو۔ جب زندہ رہو گے تب بھی کام آئیں گے اور مر جاؤ گے تب بھی کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مر جاؤ گے تب بھی کام آئیں گے۔ احسان مانو مدرسے والوں کا، انہوں نے اذان پڑھنے والے تمہیں دیے ہیں، نمازیں پڑھانے والے تمہیں دیے ہیں، تمہارے گھر پر قرآن پڑھنے والے تمہیں دیے ہیں۔ اگر تمہارے بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے تو قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر کے پانی پر دم کرنے والے تمہیں دیے ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو قرآن تم تک کون پہنچاتا؟ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو مصطفیٰ کی شریعت کا جو درس تمہیں
تمہیں کون دیتا؟ یہی مدرسے والے ہیں جو رات کے 10-10 11-11 12-12 بجے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو انسٹاگرام چلاتا ہے، فیس بک چلاتا ہے، ٹیلی گرام چلاتا ہے، سو جاتا ہے، تو سوچتا ہے فیس بک پہ وائرل ہو جاؤں، تو سوچتا ہے انسٹاگرام پہ وائرل ہو جاؤں، لیکن تیری بستی میں رہنے والا حافظ قرآن رات کے 10 بجے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، رات کے 11 بجے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، تو دن میں 10 بجے اٹھتا ہے، لیکن تیری بستی میں پڑھنے والا مدرسے میں ایک طالب علم 4 بجے اٹھ کر کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ، کبھی تم نے سوچا ہم زنا کرتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ہم سود کھاتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ہم سٹا کھیلتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا؟ احسان مانو ان مدرسوں کا، احسان مانو ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا۔ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر اپنی رحمت کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر اپنی رحمت کی بارشیں۔ ارے گریر والوں بولو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو ذرا سبحان اللہ، اور بولو سبحان اللہ۔ جس بچے پر تو نے کروڑ روپے خرچ کیے، میں اس کا منکر نہیں کریے، دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن ارے اچھا جو دنیاوی تعلیم پر تو نے جو ہے نا کروڑوں روپے خرچ کیے، میں اس کا منکر نہیں، لیکن میرے بھائی یاد رکھ کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی وہ حیثیت، وہ پوزیشن حاصل نہیں جو پوزیشن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو حاصل ہے۔ الحمدللہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو 10ویں میں سب سے پہلے مدرسے کے بچوں کی دعوت کرتے ہیں، 20ویں میں سب سے پہلے مدرسے کے بچوں کی دعوت کرتے ہیں، 40ویں میں سب سے پہلے مدرسے کی بچوں کی دعوت کرتے ہیں، لیکن اگر ولیمہ ہو، اگر منڈا ہو تو مدرسوں کے بچوں کو بھول جاتے ہیں، اور جب بچ جاتا ہے تو کہتے یار کیا کریں گے، جاؤ مدرسہ پہنچا دو۔ اللہ، اتنی حقارت کی نظروں سے آج مدرسوں کے بچوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ، یعنی کہ تو نے انہیں تیجے کی بریانی کھانے والا سمجھا ہے، تو نے انہیں 10ویں کی روٹی کھانے والا سمجھا ہے، تو نے انہیں 20ویں کی روٹی کھانے والا سمجھا ہے، تو نے انہیں 40ویں کی روٹی کھانے والا سمجھا ہے، تو نے منڈے کی روٹی کھانے والا انہیں سمجھا ہی کب ہے، تو نے ولیمے کی روٹی کھانے والا انہیں سمجھا ہی کب ہے۔ لیکن یاد رکھ تو اگر انہیں عزت نہ دے کوئی بات نہیں، انہیں عزت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ مسجد اگر اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والا ایک ایک بچہ مہمان رسول ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھانے والا ایک ایک استاد جو رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ، یہ اور ان کی شان دیکھے، اللہ، دنیا میں ان کے چہرے چمکتے ہیں۔ تجھے اگر ایک چیپٹر کی کتاب مل جائے تو لائن با لائن یاد نہیں کر سکتا، لائن با لائن یاد نہیں رکھ سکتا، لیکن احسان مان ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا الحمد کے الف لام سے والناس کے سین تک لائن با لائن، حرف با حرف، ایک ایک زبر کا، ایک ایک زیر کا، ایک ایک پیش کا خیال رکھتے ہیں۔ اس میں ان کی عطا نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ اللہ جنہیں چن لیتا ہے انہیں اپنی جو انہیں حافظ قرآن بنا دیتا ہے، اپنے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ رب کا بہت بڑا کمال ہے۔ دنیا میں ان کے چہرے چمکتے ہیں، قبر میں ان کے چہرے چمکیں گے، اور میدان حشر میں جب یہ پہنچیں گے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت جو منقول ہے، اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جب حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں میدان حشر میں پہنچے گا، اللہ قرآن آ جائے گا، کہے گا میرے مالک یہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، تو اسے عزت کا تاج پہنا دے۔ اللہ تعالی حافظ قرآن کو عزت
کا تاج پہنائے گا، بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ حافظ قرآن کو عزت کا تاج پہنائے گا، پھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مالک یہ مجھے دن کے اجالوں میں پڑھتا تھا، یہ مجھے رات کے اندھیروں میں پڑھتا تھا، یہ مجھے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھتا تھا، یہ دسمبر کے جاڑوں میں پڑھتا تھا، یہ جو ہے نا جولائی کی گرمی میں پڑھتا تھا، اے میرے مالک تو اسے عظمت کا جبہ پہنا۔ اللہ حافظ قرآن کو عظمت کا جبہ پہنائے گا۔ اللہ اللہ پھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے مالک یہ مجھے بہت پڑھا کرتا تھا، یہ چلتے ہوئے پڑھتا تھا، یہ سوتے ہوئے پڑھتا تھا، یہ بیٹھے ہوئے پڑھتا تھا، اے میرے مالک تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ حافظ قرآن سے راضی ہو جائے گا، پھر حافظ قرآن کے لیے اعلان ہوگا اے حافظ قرآن تو جنت میں داخل ہو جا۔ حافظ قرآن جنت میں داخل ہو جائے گا، رب کا اعلان آئے گا اے حافظ قرآن تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ اب حافظ قرآن قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، سورہ نساء پڑھے گا، سورہ آل عمران پڑھے گا، الحمد سے پڑھنا شروع کر دے گا، پڑھتا چلا جائے گا، جنت کے درجات چڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، جنت کے درجات چڑھتا چلا جائے گا، الحمد کے الف لام سے والناس کے سین تک جب حافظ قرآن پڑھ کر کے مکمل کر لے گا، رب فرمائے گا اے حافظ قرآن جتنی جنت تو نے طے کر لی ہے اللہ نے اپنے کرم سے اتنی جنت کا تجھے مالک بنا دیا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ اللہ اللہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ مسلمان چمکتا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھانا ذمہ داری کے ساتھ میں بولیے نعرہ تکبیر۔ گلیر والے کی آواز ابھی نہیں لکھ رہی ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، جشن دستار بندی، قرآن گھر میں سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن 10ویں 30ویں 20ویں 40ویں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ آؤ قرآن کی چھوٹی سی ایک ہسٹری سنو۔ تاریخ میں نام آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو حضرت عمر ابن خطاب کو جانتے ہیں؟ سبھی جانتے ہیں نا؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ خلیفہ توم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ عمر فاروق اعظم، آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا وہ عمر فاروق اعظم، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر فاروق اعظم جسے دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا، وہ عمر فاروق اعظم ابتدا میں اسلام کے سخت ترین مخالف تھے۔ اللہ اللہ قریش میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے اللہ اللہ دن رات کوششیں کرتے تھے۔ اللہ اللہ ایک دن تلوار لے کر کے نکلے، مصطفیٰ کو مٹا دیں گے، مصطفیٰ کے مشن کو مٹا دیں گے، مصطفیٰ کے دین کو مٹا دیں گے۔ اللہ اللہ راستے میں کسی نے روک کر کے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اللہ حضرت عمر کہتے ہیں آج مصطفیٰ کو مٹایا جائے گا، مصطفیٰ کے مشن کو مٹایا جائے گا، مصطفیٰ کے دین کو مٹایا جائے گا۔ راستے میں روک کر کے کہا عمر مصطفیٰ کو بعد میں مٹانا، مصطفیٰ کے مشن کو بعد میں مٹانا، مصطفیٰ کے اسلام کو بعد میں مٹانا، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو جا کر کے وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، وہ داخل اسلام ہو چکے ہیں۔ اللہ اللہ حضرت عمر سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ حضرت عمر ابن خطاب
खत्ताब अपने बहनोई की पिटाई करते हैं, अपनी बहन को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। जब बहन के चेहरे से खून टपकता देखते हैं तो दिल नरम हो जाता है, नॉर्मल हो जाते हैं। कहते हैं उमर इब्ने खत्ताब, ला बहन दिखा क्या पढ़ रही थी? अल्लाह अल्लाह। आपकी बहन कहती है, ए भाई ये कुरान है, कुरान, और कुरान को कोई नापाक आदमी नहीं छूता है, पहले गुस्ल करना पड़ेगा, पहले पाक होना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब गुस्ल करते हैं, फरमाते हैं ला दिखा क्या है? आपके हाथ में सूरे तोहा की आयत दी जाती है, आप पढ़ते हैं इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी। इतना बड़ा आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, दिल कपकपाना शुरू हो गया, जिस्म का रोंगटा खड़ा हो गया और दिल से आवाज आना शुरू हो जाती है, ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब उसी वक्त से इस्लाम की तरफ माइल हो जाते हैं। फिर हजरत जो उमर दारे अरकम में पहुंचते हैं, जहां शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, सनदुल अस्फिया, सज्जदुल अंबिया, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा अपने सहाबा के साथ में तशरीफ फरमाते। हजरत उमर आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत हमजा मुलाहिजा फरमाते हैं उमर आ रहे हैं। हजरत हमजा कहते हैं अगर उमर आज अच्छे इरादे से आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आज उमर की तलवार से उमर का काम तमाम कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, कदमों में तलवार को रख देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज उमर अपने आप को सरेंडर करने आया है। मुस्तफा हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, उमर को मुसलमान बना लीजिए। मुस्तफा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उमर की जबान से निकलता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत उमर को इस्लाम लाना था, 40 लोग इस्लाम में मुकम्मल हुए। उमर ने ऐलान किया अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो आए उमर की तलवार का सामना करे। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त खुलेआम नमाज पढ़ी मुसलमानों ने। उमर ने कुफ्र की गर्दन पर खड़े होकर के ऐलान किया अगर किसी से मुस्तफा को जर्रा बराबर भी तकलीफ है तो उमर की तलवार का सामना करे। और हज़रत उमर ने कुफ्र की गर्दन पर खड़े होकर के ये ऐलान किया था हम दीने मोहम्मद के वफादार सिपाही, इस्लाम की अजमत के निगहबान सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। रब कुरान में फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून। महबूब आप फरमाएं पढ़े लिखे और बगैर पढ़े बराबर नहीं हो सकते। जो पढ़े लिखे हैं उनकी शान बहुत बुलंद है, उनका रुतबा बहुत बुलंद है। मदरसों का ताउन करें, असातिज़ा से मोहब्बत करें। मैं दुआ करूँगा इस इदारे के लिए, अल्लाह इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला अरकान कमेटी की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह जो है माफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा में ही बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोई की मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।